إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون میرے بھائی اور دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے عالم جنات کی حقیقت۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جہاں انسانوں کا ذکر کیا، اس کے ساتھ ساتھ موقع بموقع جنات کا بھی ذکر کیا گیا کہ یہ بھی ایک مستقل مخلوق ہیں۔ اور ان کو اسی طرح سے شریعت کا پابند کیا گیا جیسا کہ انسان۔ فرق صرف یہ ہے کہ جنات میں سے کوئی نبی اور رسول نہیں ہوا، نبی اور رسول سب کے سب انسانوں میں سے ہوئے۔ دوسری بات کہ ہم ان کو ان کی اصلی حالت میں نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ انتہائی لطیف مخلوق ہیں اور ہمیں نظر نہیں آتے، بعض اوقات مختلف شکلوں میں دکھائی دیتے ہیں جو ان کی اصلی حالت نہیں ہوتی، جیسا کہ قرآن مجید نے اس بات کی خبر دی سورہ اعراف میں کہ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم،
کہ وہ تمہیں دیکھتے ہیں اور اس کا قبیلہ بھی، وہ سب کے سب، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ غیر مرئی مخلوق ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس کی حقیقت کا ہی انکار کر دیا، جبکہ یہ بات کتاب و سنت کے صریحاً خلاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذکر انسانوں کے ساتھ کرتے ہوئے فرمایا کہ جن و انس کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ جس طریقے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہیں، اسی طرح سے جنات بھی اللہ کے احکام کے پابند ہیں، لیکن ان کا درجہ انسانوں سے کم تر ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے، اور ان پر بالخصوص جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی انسانوں کے متعلق، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے انسان کو دیگر تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے، پیدائش کے اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے۔ اور جنات انسانوں سے خوف کرتے تھے، ڈرتے تھے، لیکن جب انسانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو چھوڑ کر کے، اللہ پر توکل اور بھروسہ چھوڑ کر کے، ان کے بعض جنات کو پکارنا شروع کر دیا، اس کے نتیجہ میں یہ بے خوف ہونا شروع ہو گئے۔ وگرنہ اس سے پہلے ان کی حالت زار یہ تھی، جہاں جا کر کے انسان پڑاؤ ڈالتا، بسیرا کرتا، یہ وہ علاقہ ہی چھوڑ جاتے، اس علاقہ میں آباد ہی نہ رہتے۔ سورہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ جب انسانوں نے ان جنات کو پکارنا شروع کر دیا اور ان سے پناہ لینا شروع کر دی، اور ان کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا یا مصائب اور تکالیف سے بچانے والا سمجھا، یا جہاں جا کر کے پڑاؤ ڈالا تو وہاں جنات کے سردار کا نام لے کر کے، جو فرضی لوگوں نے اپنے طور پر بنائے ہوئے تھے، ان کو پکارنا شروع کیا، ان کے نام سے پناہ لینا شروع کی، تو ان کی سرکشی میں اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم خام خواہ ان سے ڈرتے تھے، یہ تو ہم سے خوف زدہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے انسانوں کو چمٹنا شروع کر دیا، ان پر اپنا اثر و رسوخ جمانا شروع کر دیا، پریشان کرنا شروع کر دیا۔ ان کو جن کہنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ سورہ اعراف کی آیت ابھی ہم آپ کو سنا چکے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی ہے کہ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ وہ تمہیں دیکھتے ہیں، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ نظر نہیں آتے، چھپی ہوئی چیز ہے، خفیہ ہے، پوشیدہ ہے، اس لیے ان کو جن کہا جاتا ہے۔ اور ان کی پیدائش کا زمانہ کون سا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خبر دی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔
انسان کو گارے والی بجنے والی مٹی سے پیدا کیا گیا اور جنات کو انسان کی تخلیق سے پہلے شعلے والی آگ سے پیدا کیا گیا۔ تو ان کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے، اور قرآن مجید نے اس بات کی خبر دی ہے کہ آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہو رہی تھی، یا اس کے بعد احادیث میں یہ بات مذکور ہے، شیطان کو اس بات پر تشویش ہوئی، اس نے اس کا پتلا دیکھ کر کے چکر لگایا، دیکھا کہ اس کا پیٹ بنا دیا گیا ہے، تو اس میں خواہشات رکھ دی گئی۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد ان سے ان کی بیوی کو پیدا کر کے ان کو جنت میں بسایا، تو یہ چیز اس کو برداشت نہ ہوئی، اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو قبلہ مقرر کر کے ان کی طرف سجدہ کروایا، فرشتوں سے اور جنوں سے، تو اس نے انکار کر دیا، ابلیس نے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس بات کی خبر دی، ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ تکبر کرتے ہوئے اس نے انکار کر دیا۔ اور اسی طریقے سے اس بات کی بھی خبر دی ہے وکان من الجن، یہ ابلیس جنوں میں سے ہے، جیسے ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام ہے، ایسے ہی جنوں کا جد امجد ابلیس ہے۔ تو اس نے پھر کوشش کی اپنی سرکشی اور بغاوت، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ میں اس کی اولاد کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طریقے سے ہر طرف سے آ کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس نے اپنی کوشش کی، جس کے نتیجہ میں ان کو جنت سے نکلوا دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کی تخلیق کے بارے میں خبر دی ہے۔ صحیح مسلم اور مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، وخلق الجان من مارج من نار، اور جن کو بھڑکنے والی شعلے والی آگ سے پیدا کیا گیا، وخلق آدم مما وصف لکم، اور آدم علیہ السلام کہ ان کا وصف تمہارے لیے بیان کر دیا گیا ہے کہ ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ تو یہ جنات کی تخلیق چونکہ آگ سے ہوئی ہے، اس اعتبار سے ان کے اندر وہ شیطانی وصف اور شیطنت پائی جاتی ہے۔ یہ آگے چل کر کے ہم مزید اس کی وضاحت کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ جنات کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ فرمایا کہ الجن 3 اصناف، ان کی 3 قسمیں ہیں۔ فصنف یطیر فی الہوا، ایک قسم یہ ہوا میں اڑتے ہیں، وصنف حیات وکلاب، ایک قسم ان کی سانپ اور کتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کالا کتا اس کو قتل کر دو کہ یہ شیطان ہے، بطور خاص اس کے متعلق یہ بات کہی گئی۔ اور تیسری قسم وصنف یحلون ویذعنون، کبھی ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں اور کبھی کوچ کر جاتے ہیں۔ یہ حدیث المعجم الکبیر طبرانی میں اور اسی طرح سے مستدرک حاکم میں
اور صحیح ابن حبان اور امام بہقی نے الاسماء والصفات میں اس کو ذکر کیا، سند اس کی حسن ہے۔ تو یہ 3 قسمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بیان کی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، مختلف روپ دھار لیتے ہیں ضرورت کے مطابق، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اور دیگر احادیث سے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو خبر دی کہ مدینہ میں جنات رہتے ہیں، وہ مسلمان ہو چکے ہیں اور وہ سانپوں کی شکل میں لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر ایک نوجوان، اس کی نئی نئی شادی ہوئی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر کے گھر جاتا ہے۔ جو ہی وہ اپنے دروازے پر پہنچتا ہے تو اپنی بیوی کو دیکھتا ہے کہ وہ دروازے کے باہر کھڑی ہے، اسلحہ سے مسلح تھا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ اس نے اس کی طرف نیزہ بڑھایا اور کہا کہ تو یہاں باہر کیوں کھڑی ہے؟ اس کو غیرت آئی، اس نے کہا کہ اندر جا کر کے دیکھو کہ کس چیز نے مجھے باہر نکلنے پہ مجبور کیا۔ وہ بیان کرتی ہے کہ یہ اندر داخل ہوا تو ہماری چارپائی پر وہ اژدہا بیٹھا ہوا تھا۔ اژدہا آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ اس نے جاتے ہی اس کو نیزہ مارا۔ کہتی مجھے نہیں معلوم کہ دونوں میں سے پہلے کون فوت ہو گیا، سام بھی فوت ہو گیا، مر گیا، اور یہ صحابی بھی فوت ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ تشریف لائے۔ صحابہ کو دیکھ کر کے ایک تو نوجوان تھے، دوسری نئی نئی شادی ہوئی تھی، اور اس المناک حادثہ کی وجہ سے ان کو بڑا رنج پہنچا، دکھ پہنچا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ زندہ آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تمہارا بھائی اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے، بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے۔ پھر آپ نے خبر دی کہ تمہارے گھروں میں یہ سانپ، یہ حقیقت میں جنات ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کو اطلاع دو، وارننگ دو کہ ہمارے گھروں سے چلے جاؤ۔ اگر یہ تیسرے دن کے بعد بھی نظر آئیں تو پھر یہ جنات نہیں ہیں، پھر ان کو قتل کر دو۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اب بھی گھر میں یہ نظر آئے تو اس کو وارننگ دینی چاہیے۔ امام مالک وغیرہ اور دیگر محدثین کا یہ خیال ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات صرف مدینہ کے لیے ہی خاص تھی، اور یہ بات صحیح اور درست بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جنات کا آنا، اسلام قبول کرنا، تعلیم کے لیے قیام پذیر ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پہ دلالت کرتی ہیں کہ یہ حکم صرف مدینہ کے لیے خاص تھا۔ اب ہمیں سانپ نظر آئے تو اس کا انتظار کریں کہ 3 دن بعد یہ جاتا ہے یا رہتا ہے، تو یہ بڑی خطرناک بات ہو جائے گی۔ تو اس اعتبار سے ہم جب کسی سانپ کو دیکھیں گے تو ہم اسے قتل کرنے کے ہی پابند ہیں۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت فرمائے اور ان کے شر سے ہر کسی کو محفوظ رکھے۔ یہ جنات بھی اس شریعت کے مکلف ہے، جیسا کہ ہم شروع میں بھی عرض کر چکے ہیں، اور سورہ جن میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے قول کو نقل کر کے اس بات کی خبر دی ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ جنات کے اندر بھی اچھے اور برے لوگ ہیں، تو انہوں نے اس بات کا اقرار اور اعتراف کیا اور کہا کہ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا
کہ ہم میں سے نیک بھی ہیں اور اس کے برعکس بھی ہیں، یعنی برے لوگ بھی ہیں جیسے انسانوں میں ہوتے، اور ہم میں مختلف راہوں پر اور طریقوں پر چلنے والے موجود ہیں۔ تو یہ بات ظاہر و باہر ہے، جیسے انسانوں کے اندر مختلف فرقے ہیں، اس وقت جنات کے اندر بھی مختلف فرقے ہیں۔ جیسے مسلمانوں میں راہ راست پر چلنے والے اور برے لوگ، اسی طرح جنات میں۔ جس طریقے سے انسانوں میں ہندو ہیں، سکھ ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، بدھ مت ہیں، دہریے ہیں، بعین ہی جنات میں بھی یہ تمام عقائد اور نظریات اور ادیان اور مذاہب رکھنے والے موجود ہیں۔ کئی ایسے واقعات مشاہدہ میں آ چکے ہیں عاملین حضرات کے، کہ جہاں انہوں نے اس بات کا اقرار اور اعتراف کیا کہ ہم ہندو ہیں، ہم عیسائی ہیں، اور بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ باتیں تواتر کے ساتھ ثابت ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ یہ باتیں ثابت ہیں کہ جس کا انکار ناممکن ہے۔ امام بن حنبل، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دیگر بڑے بڑے جہابزۃ العلماء کے ہاتھ پر ان جنات نے اسلام قبول کیا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کے اندر بھی اسی طریقے سے مذاہب موجود ہیں، گمراہیاں موجود ہیں، اور ان کے اندر بھی اہل حدیث اور سلفی جنات موجود ہیں۔ یہ بات ظاہر و باہر ہے، اور یہ قرآن مجید سنتے ہیں، یہ بھی دعوت کا کام کرتے ہیں، یہ بھی اپنی قوم دعوت پہنچاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احقاف میں اس کی خبر دی۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، کہ جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو بھیجا، یستمعون القرآن، وہ کان لگا کر کے پوری توجہ کے ساتھ قرآن سنتے۔ فلما حضروہ، جب وہ آپ کے پاس آتے اور قرآن سن کر کے انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، قالوا انصتوا، خاموش ہو جاؤ، گفتگو نہ کرو، بات چیت نہ کرو۔ فلما قضی، جب آپ نے قرآن مجید کی قرات ختم کر دی، قرآن پڑھنا بند کر دیا، ولوا الی قومہم منذرین، تو واپس اپنی قوم کے پاس جا کر کے ان کو ڈرانے لگے عذاب الہی سے، شرک سے، کفر سے، باقاعدہ داعی بن گئے اور قرآن مجید کی طرف، اسلام کی طرف، عقیدہ توحید کی طرف، جنت کی طرف بلانے والوں میں سے ہو گئے۔ اب معاشرہ میں رہتے ہوئے یہ سوالات بھی اٹھتے رہے، اور یہ معاملہ بھی بڑا قدیم ہے کہ کیا جنوں اور انسانوں کا آپس میں رشتہ ناتا ہو سکتا ہے؟ ان کی شادیاں ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی؟ یہ بات ثابت ہے، بعض صحابہ نے جننیوں سے شادی کی تھی، اور اسی طریقے سے بعد میں آنے والوں سے بھی یہ بات ثابت ہے، لیکن ان کا آپس میں رشتہ داری کرنا یہ کوئی پسندیدہ فعل نہیں ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ گو یہ جائز ہے، لیکن اس سے بہت سارے فتنے کھڑے ہو سکتے ہیں، مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، کہ کوئی بھی عورت جو ہے بچی، وہ حاملہ ہو جائے تو کہے کہ میرا شوہر جن ہے، فتنہ و فساد پیدا ہو جائے گا معاشرہ۔ یہی وجہ ہے کہ مفتی اعظم سعودی عرب شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی اپنے فتاوی میں یہی بات لکھی ہے کہ ان کے ساتھ مناکحت اور رشتہ داری اور نکاح کے معاملات نہیں کرنے چاہیے،
اس سے فسادات پیدا ہوں گے۔ ویسے یہ چیز ثابت ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی ایسے واقعات ذکر کیے ہیں کہ جو آپس میں انسانوں اور جنوں کی رشتہ داری ہوئی اور شادیاں ہوئی۔ عمومی واقعات جو انہوں نے ذکر کیے ہیں وہ یہی ذکر کیے ہیں کہ انسانوں نے ہی جنات کی جو مؤنث ہیں جننیوں سے شادیاں کی، اور ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے آ کر کے ایک لڑکی کا رشتہ مانگا انسانوں سے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ آپ تو ہمیں نظر نہیں آتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے ہم ایسا رزق نہیں لے سکتے۔ تو یہ ایک واقعہ ذکر کیا کہ اس کے اہل خانہ نے انکار کر دی۔ جنات کے وجود کے دلائل قرآن مجید میں موجود ہیں، جیسا کہ ہم یہ ساری باتیں بیان کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود معتزلہ اور جہمیہ اس کے منکر ہیں۔ اسی طرح سے موجودہ دور میں غلام احمد پرویز وہ ان کے وجود کا انکاری ہے، اور دیگر لوگ وہ کہتے ہیں جی یہ نظر نہیں آتے، یہ نظر نہ آنے کی وجہ سے ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ فرشتے بھی تو نظر نہیں آتے، ہم ان کو مانتے ہیں، اور ایمانیات میں یہ بات داخل ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھیں، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر، تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر۔ یہ 6 ایمانیات ہیں۔ ہم فرشتوں کے وجود کے قائل ہیں کہ قرآن نے بیان کیا، ایمانیات میں ان کو داخل کیا۔ غلام احمد پرویز اس کا بھی انکار کرتا ہے، وہ ملائکہ کو کائناتی قوت قرار دیتا ہے، جبکہ یہ بات ہی سرے سے غلط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے وجود کو ثابت کیا اور بتایا کہ ان کی یہ ڈیوٹیاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح تحمید تقدیس بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ بعض فرشتے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر کے وہ حالت سجدہ میں ہی ہے، بعض حالت رکوع میں ہیں، بعض قیام میں ہیں، اور اسرافیل وہ منہ میں سور لے کر کے کبڑے ہو کر کے کھڑے ہیں جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور وہ منتظر ہیں کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حکم دے میں اس پہ پھونک ماروں۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ جن چیزوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ کورونا آیا تھا، دیکھا آپ نے کرونا کو، شور مچا دنیا میں، آپ نے سنا کوئی کورونا میں مبتلا ہوا تو کہا جی اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹو آ گیا ہے۔ اسی طرح سے دیگر جراثیم ہیں اور بیماریاں ہیں، وہ ٹیسٹ جو ہیں وہ پازیٹو آتے ہیں، لیکن آپ ان آنکھوں سے ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ بعض اوقات وہ مائکروسکوپ سے بھی چیزیں نظر نہیں آتی، تو آپ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ ان کا وجود ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کی خبر دی ہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کا وجود ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، کہ البتہ ضرور میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اب جنوں کا وجود ہے تو ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اگر ان کا وجود ہی نہیں ہے تو پھر کس چیز کو جہنم میں ڈالا جائے گا؟ تو یہ چیز ظاہر و باہر ہے۔ اور پھر سورہ جن بذات خود اس بات واضح دلالت ہے کہ جنات جو ہے وہ وجود رکھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کا وجود ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء میں جاتے تو آپ بتاتے خود بھی یہ دعا پڑھتے، اور اس کی آپ نے تعلیم بھی دی ہے امت، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں ناپاک جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں جن چمڑ جاتے ہیں پریشان ہوتے ہیں، وہ دعائیں نہ پڑھنے کے نتیجہ، اور بھی اسباب ہیں
ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے چونکہ جنات باقاعدہ ان جگہوں پر رہتے ہیں، یہ ان کی رہائش گاہیں ہیں بیت الخلا. اور صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ ہے کہ باقاعدہ طور پر انہوں نے 3 رات چور کو پکڑا، آخری رات انہوں نے کہا میں نے تجھے چھوڑنا ہی نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے رہے کہ آج وہ پھر آئے گا. آخر کار جب اس کو یہ یقین ہو گیا کہ آج تو یہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جائے گا، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، آپ وہ پڑھ لیا کرو تو میں نہیں آؤں گا. تو یہ آیت الکرسی اس نے بتائی کہ آپ یہ پڑھ لیا کرو تو میں نہیں آؤں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں ابو ہریرہ کیا ہوا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ اس طرح سے معاملہ ہوا، اور یہ بات اس نے بتائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے تو پرلے درجے کا جھوٹا لیکن بات سچی کہہ گیا. تصدیق کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آیت الکرسی پڑھی جائے تو پھر شیطان کا عمل دخل نہیں ہوتا. اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اور شیطان کیا ہے؟ یہ جنی ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ان کا وجود ہے، اور ان کی خوراک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈی، گوبر اور کوئلہ ان کے ساتھ استنجا نہ کرو، یہ ان کی خوراک ہے. بعض لوگوں کو تشویش ہوئی کہ جی ہڈی میں کیا ہے، جی ہم تو پھینک دیتے. ہم جو ہڈی خالی کر کے پھینکتے ہیں وہ اسے چوستے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اس پہ گوشت چڑھا دیتا ہے. چونکہ یہ انتہائی لطیف مخلوق ہیں، اس سے ان کا پیٹ بھر جاتا ہے. گوبر کے اندر جو دانے ہوتے ہیں، اناج ہوتا ہے، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، تو وہ ان کی خوراک ہے، اس میں سے وہ تلاش کر کے یہ کھاتے. اور کوئلہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ ان کی خوراک ہے. لہذا ان 3 چیزوں سے استنجا کرنے سے منع کیا گیا. اللہ اکبر. باقی یہ رہائش کہاں رکھتے ہیں یہ ہمیں معلوم ہونا نہایت ضروری ہے تاکہ ہم ان کے شر سے بچ سکیں. سب سے پہلے ان کی رہائش گاہ، جیسا کہ ابھی حدیث بیان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ بیت الخلاء میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھو، تو بیت الخلاء ان کی رہائش گاہ ہے. دوسری یہ بیابان، جنگل اور ویرانے میں رہتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے اور جا کر کے ان کو دعوت دی. تو یہ بیابان تھا، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے یہ بات ثابت ہے. تیسری جگہ جہاں گندگی ہوتی ہے، جو ہم اپنا کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں، یہ بھی ان کی رہائش گاہیں ہیں، اس میں سے یہ اپنی خوراک تلاش کرتے ہیں. چوتھی کہ زمین کے اندر جو سوراخ ہوتے ہیں ان میں بھی یہ رہائش پذیر ہوتے ہیں. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یبولن احدکم فی جحر، کہ تم میں سے کوئی آدمی سوراخ میں پیشاب نہ کرے. کوئی دوسری موذی چیز بھی نقصان دے سکتی ہے. اور ابو قتادہ اور دیگر صحابہ اور تابعین فرماتے ہیں کہ یہ جنات کی رہائش گاہیں ہیں، لہذا ان جگہوں پہ پیشاب نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ جب آپ پیشاب کریں تو سائے کی جگہ پیشاب نہ کریں، جہاں لوگ بیٹھتے ہیں.
آرام کرتے ہیں، اور گزرگاہ پہ پیشاب نہ کریں، اور جب بھی پیشاب کریں تو یہ دعا ضرور پڑھیں جس کا ذکر ہوا، وگرنہ جنات کے چمٹنے کا 100% چانس موجود ہے کہ آپ ان کو نہیں دیکھتے۔ بعض اوقات ایسے ہی آدمی چلتے ہوئے دعا نہیں پڑھتا ہے جہالت کی وجہ سے، وہ کھلی جگہ پہ، فضا میں کسی ایسی جگہ پہ پیشاب کر دیتا ہے، وہ چمٹ جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کیوں جی ہم کھانا کھا رہے تھے اس نے ہمارے کھانے پہ پیشاب کر دیا۔ ایسے واقعات کثرت سے ثابت ہیں، تو لہذا جو تعلیمات دی گئی ہیں ان پر عمل کرنے سے کبھی انسان پریشان نہیں ہوتا۔ راستے میں بول و براز کرنا یہ لعنت کا سبب قرار دیا گیا، سائے دار جگہ پر پیشاب بول و براز کرنے سے منع کیا گیا، لوگوں کے لیے باعث تکلیف ہے، اس کے لیے خود بھی باعث تکلیف ہو سکتا ہے، تو اس کے پیچھے یہ وجوہات ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی گھروں کے اندر یہ بسیرا کرتے ہیں، یہ بات تو کثرت سے ثابت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم بھی دی ہے کہ جب گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھ کے بند کرو، کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ کہا کہ جس گھر میں کھانا بسم اللہ پڑھ کر کے نہیں کھایا جاتا اس میں شیطان شامل ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کھانا کھانے کے لیے میسر آ گیا، اور جو گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند نہیں کیا جاتا اس گھر میں بھی وہ داخل ہوتا ہے۔ جہاں بسم اللہ پڑھ دی جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں میرا گزارا نہیں ہے، نہ کھانا ملا ہے نہ رہائش ملی، وہاں سے وہ کوچ کر جاتا ہے۔ جہاں ایسا کام نہیں ہوتا وہاں وہ بسیرا کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے اونٹوں کے باڑے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص اس سوال کے جواب میں کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ ہم بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلو فی مرابد الغنم، بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لو، اور اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھنے سے منع کیا، فرمایا ولا تصلوا فی آتان الابل، اونٹوں کے بارے میں نماز نہ پڑھو۔ دوسری روایت اس میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے، سبب بیان کیا گیا ہے کہ یہ اونٹ فإنها خلقت من الشیاطین، کہ ان کی پیدائش شیاطین سے ہوئی ہے، جیسا کہ دوسری ایک روایت میں ہے کہ اونٹ جو ہیں وہ شیاطین سے پیدا کیے گئے، آگ سے پیدا کیے گئے، تو اسی وجہ سے شریعت نے بطور خاص یہ احکامات جاری کی۔ اور یہ بات ظاہر و باہر ہے کہ اونٹ کے اندر بھی شیطنت پائی جاتی ہے، یہ کینہ پرور ہوتا ہے، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے، اور اس کی علت اور سبب یہی بیان کیا جاتا ہے کہ چونکہ اونٹ کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے، لہذا اس کی حدت کو ختم کرنے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وضو دوبارہ کیا جائے، نواقض وضو میں اس کو شامل کیا گیا۔ پرانی عمارتیں، کھنڈرات، وہاں بھی یہ رہائش پذیر ہوتے ہیں، تو ان تمام جگہوں پر آپ جائیں تو اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ قبرستان میں عمومی طور پر یہ بسیرا کرتے ہیں، اور ایسے واقعات بے شمار ہیں جس سے یہ بات ثابت ہے کہ جن لوگوں کو آسیب کا مسئلہ پیدا ہوا وہ جنات کے پاس گئے کسی وجہ سے، یا اتفاقاً قبرستان سے گزرے، انہوں نے حفاظتی دعائیں نہیں پڑھی ہوئی تھی تو ان پر جن جو ہے وہ غالب آ گئے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس بات کو تفصیل کے ساتھ اپنے مجموع الفتاوی میں ذکر کیا۔
جو چیز سب سے زیادہ انسانوں کو پسندیدہ ہے، جس کے لیے سارے لوگ اللہ ماشاء اللہ محنت اور کوشش کرتے ہیں، وہ بھی جنات کے خاص مقام جس سے اکثر غافل ہے، وہ بازار۔ بازاروں میں جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں۔ کیوں؟ یہ بات آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ تمام تر برائیوں کا مرکز کون سی چیز ہے؟ بازار۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ کون سی ہے اور سب سے بدترین جگہ کون سی ہے؟ صحیح ابن حبان کی روایت کے مطابق کہ آپ نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے معلوم نہیں ہے۔ آپ نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے بھی معلوم نہیں ہے، لا ادری۔ مولوی تو لا ادری کہتا ہی نہیں ہے کہ مجھے نہیں معلوم، وہ تو بتا کے چھوڑے گا، غلط ہو مسئلہ جیسا بھی ہو، وہ اپنی علمی دھاگ بٹھانے کی کوشش کرے گا۔ بطور خاص یہ ہماری مساجد میں عمومی طور پر جو امام ہے وہ عالم نہیں ہے، کوئی قاری ہے، کوئی حافظ ہے، کسی نے چند صورتیں یاد کر رکھی ہیں، اکثریت علماء کی نہیں ہے، لیکن وہ مسائل ضرور بتاتے ہیں، علماء کی طرف لوگوں کو نہیں بھیجتے۔ جبرائیل امین نے بھی کہا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ انہوں نے جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی کہ روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، احب البلاد الی اللہ مساجد، سب سے محبوب ترین جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد ہے، وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، روئے زمین پر سب سے ناپسندیدہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بازار ہے۔ تو یہ بازاروں میں داخل ہوتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، اور جتنی برائیاں ہوتی ہیں اس میں ان کا حصہ ہے۔ شیطان کا یہ خاص مقام ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمہ قسم کی برائی بازار میں پھیلی ہوئی ہے، موجود ہے، کم تولنا، کم ماپنا، جھوٹ نہ بولنا، جھوٹی قسمیں کھا کر کے مال بیچنا، اور ساری برائیاں، عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم ہونا، یہ سب چیزیں بازار میں ہوتی عمومی طور پر۔ اللہ اکبر۔ معجم الکبیر طبرانی میں یہ روایت موجود ہے کہ یہ شیطان اور جنات کی جگہ ہے، اور صحیح مسلم کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا مَارْكَةُ الشَّيْطَانِ وَفِيهَا وَيَنْسِبُ رَأْيَهُ، کہ یہ اس کی اہم ترین جگہ ہے، مارکۃ الاعراض جگہ ہے، بازار، اس میں یہ اپنا جھنڈا گاڑ کے رکھتا ہے، اسے نصب کر کے رکھتا ہے شیطان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سب سے پہلے بازار جاتا ہے دکان کھولنے کے لیے، شیطان اس کے آگے آگے جھنڈا لے کے جاتا ہے، پروٹوکول دیتا ہے اسے کہ تو میرا اصل پیروکار ہے، اور سب سے آخر میں جو بازار سے نکلتا ہے اس کے بھی آگے آگے جھنڈا لے کے چلتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں نا، یہ بڑے پروٹوکول دیے جاتے ہیں، تو جھنڈا جو ہے وہ اٹھایا ہوتا ہے، لے کے چلتے ہیں، لوگوں کو پتا چل جائے، تو یہ پروٹوکول دیتا ہے ایسے شخص کو جو سب سے پہلے بازار جانے والا اور سب سے آخر میں واپس لوٹنے والا، گھر کو آنے والا۔ تو لہذا ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، بازار میں رہتے ہوئے اللہ کے ذکر میں کثرت سے مشغول رہیں گے تو اس کے شر سے بچ سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر، جو یہ دعا پڑھتا ہے بازار میں جا کر کے، رسول اللہ نے فرمایا اس کو ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 لاکھ نیکیاں ملتی، ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 لاکھ نیکیاں ملتی۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، سند اس کی شیخ البانی فرماتے ہیں حسن ہے۔ کیوں اتنا اجر عظیم؟ اس لیے کہ وہاں سب سے زیادہ انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور
یہ نائٹ کلب جہاں شرابیں پی جاتی ہیں، ناچ گانا ہوتا، یہ بھی اس کی پسندیدہ جگہ، یہاں بھی شیاطین کثرت سے ہوتے ہیں اور باقاعدہ تھپکیاں دیتے ہیں، خوب جو ہے ان کو دعوت دیتے ہیں کہ بھئی لگے رہو ان کاموں میں۔ تو ان چیزوں سے بچنا لازم اور ضروری ہے۔ آخری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ زمین پر شیاطین پھیلتے ہیں، ان کے پھیلنے کے اوقات کون سے ہیں؟ جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات شروع ہوتی ہے تو پھر جو ہے شیاطین جو ہے وہ کھول دیے جاتے ہیں تو پھیل جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، اپنے بچوں کو گھروں میں روک لو، دروازے بند کر لو۔ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، اس وقت شیاطین زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ جب رات کا کچھ حصہ چلا جائے، یعنی اندھیرا ہو جائے، تو گھنٹہ ہو جائے تقریباً اتنا وقت، تو پھر جو ہے دروازے کھول دو، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر کے اپنے گھر کے دروازے کو بند کرو، اور جس دروازے پر بسم اللہ پڑھ کر کے بند کیا ہوگا شیطان اس کو نہیں کھول سکتا۔ اور اپنی مشکیزیں ان کے بھی منہ بسم اللہ پڑھ کے بند کر دو، اور اپنے برتنوں کو بھی ڈھانپ دو۔ یہ جو کھلے برتن چھوڑے ہوتے ہیں، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ برتنوں کو ڈھانپنے کی بات، اس میں دوسری ایک روایت جو ہے صحیح بخاری کی، اس میں آپ نے فرمایا کہ سال میں ایک رات بیماری آتی ہے، جو برتن ڈھکے ہوئے نہیں ہوتے اس میں وہ بیماری داخل ہو جاتی ہے، پھر لوگ جو ہیں ان میں کھاتے پیتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے برتنوں کو بھی ڈھانپ دو اور اللہ کا نام لے کے ڈھانپو۔ اگر کوئی چیز نہیں ملتی ہے ڈھانپنے کے لیے تو ایک مسواک ٹائپ ایسی کوئی سٹک ہی ان کے اوپر رکھ دو، اور سوتے وقت اپنے چراغوں کو بجھا دو۔ چراغ ہوں یا ہیٹر ہوں یا اسی طرح سے چولہے ہوں، آگ جو ہے وہ بند کر کے سونا چاہیے۔ اور یہ بات بھی آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ کتنے ہی ایسے لوگ جل کر کے مر گئے جن کے ہاں ہیٹر چلے ہوئے تھے، انگیٹھیاں جلی ہوئی تھیں، لہذا وہ سو گئے تو اس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔